अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। 19 नवंबर 2023 के इख्तिताम पे संडे के दिन ऐसी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें अगर आप मिला के देखें, जोड़ के देखें, डॉट कनेक्टिंग करें तो आपको एक क्लियर, मुझे कम से कम एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और आई एम श्योर कि मुझे सुनने वाले आप में से सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ही क्लियरली एक सेंस ऑफ डायरेक्शन नज़र आएगी कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, क्यों उन्हें उस डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम ये डेवलपमेंट्स, मैं ये आपको वार्न भी करता हूँ कि ये डेवलपमेंट्स इस किस्म की हैं कि अगर आप इनको अलग अलग देखेंगे, डिस्पैरेट तरीके से देखेंगे, इनके दरमियान के जो कनेक्शंस अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, जो नेचर का कानून है, उन्हें अगर आप मिस कर देंगे तो आप सूरत हाल को समझ नहीं सकेंगे और इंडिविजुअल मुख्तलिफ़ किस्म के आप इसमें से कंक्लूजन जो है निकाल सकेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग जो हैं पाकिस्तान के मीडिया के अंदर, ज़राए इब्लाग में, ब्लॉगोस्फीयर में इसमें से गलत नताइज जो हैं वो अखज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इन डेवलपमेंट्स का भी आपके सामने जिक्र करता हूँ। लेकिन सबसे पहले हाथ जोड़ के मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम वेरी सॉरी, आई अपोलोजाइज़ कि मैं एक अच्छी खासी नॉइज़ी जगह के ऊपर बैठा हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी कि दिस इज़ द बेस्ट कॉर्नर जो मुझे मिला है सुबह से, और 5 मील में चल चुका हूँ। यहाँ पे एक म्यूज़िक है जिसको आईफोन ज़ाहिर कैप्चर करेगा, बिकॉज मेरे पास कोई नॉइज़ कैंसलेशन सिस्टम नहीं है। मैं आपसे कमिट करता हूँ कि अगली दफ़ा जब मैं आऊँगा तो मैं पूरा एक्सपेरिमेंट करके कोई नॉइज़ कैंसलेशन सिस्टम या ऐसा क्लिप लाऊँगा जिसमें सराउंडिंग नॉइज़ जो हैं वो कैप्चर ना हो सके। अब ये मेरी तीसरी चौथी अटैम्प्ट है। इससे पहले मैं एक जगह पे बैठा हुआ था जहाँ मेरे करीब एक फैमिली बैठी हुई थी बच्चों के साथ, और मैंने उनको कहा कि मैं एक टेलीविज़न का रिपोर्टर हूँ और मैंने एक छोटी सी रिपोर्ट यहाँ पे कैप्चर करनी है और आप लोग डिस्टर्ब नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं करें, बल्कि हम भी बड़े इंटरेस्टेड हैं सुनने के लिए। और जब मैं बोल रहा था तो मुझे वो इसलिए बाद में कैंसिल करना पड़ गया कि बच्चों ने जब कुर्सियाँ खींची तो कुर्सियाँ खींचने से जो इसे कहते हैं स्क्रैचिंग साउंड पैदा हो रही थी, वो इतनी शदीद थी कि मैंने कहा कि ये जब जाएगी यूट्यूब के अंदर तो ये बिल्कुल ब्लास्ट कर जाएगी। तो मैंने इसको वाइंड अप कर दिया। जब मैंने उसको वाइंड अप किया तो वो जो खातून थी, खासी उसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स की ख़वातीन थी उसके अंदर, तो जो सबसे बुज़ुर्ग किस्म की खातून थी, शी वाज़ प्रॉब्ली अ जूइश लेडी, कह लगी तुमने ये शलोम बोला था शुरू में, तुम्हारी बाकी सारी लैंग्वेज जो है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा था कि अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा, और हमारा अस्सलाम वालेकुम और आपका जो शलोम है वो खासा जो है मिलता जुलता है। फिर हिंदुओं पे बात होने लगी। उसने कहा लेकिन जो तुम ज़ुबान बोल रहे थे, ये ज़ुबान तो हिंदुस्तानी भी सारे इसी किस्म की ज़ुबान जो है बोलते हैं, हमारे बहुत से हिंदू फ्रेंड्स हैं। तो मैंने कहा हिंदू फ्रेंड्स आपके होंगे, लेकिन मैंने कहा कि असल में जो हमारी ज़ुबान उर्दू है और जो हिंदुस्तानियों की ज़ुबान हिंदुस्तानी है, ये दोनों फोनेटिकली तौर पर बिल्कुल सिमिलर हैं। और बात है कि हिंदुस्तानी मेरी इस एक्सप्लेनेशंस को अक्सर मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये लिखी मुख्तलिफ़ तरीके से जाती हैं, लेकिन इनकी साउंड बिल्कुल एक किस्म की होती है। तो मैं उनके साथ ये डिस्कशन करके वहाँ से फ़ारिग होकर यहाँ निकला। अब मैंने ये एक और कॉर्नर जो है वो ढूंढा है। अब देखिए जो डेवलपमेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे ज़िक्र किया कि बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, मैं एक डेवलपमेंट्स का पहले एक ज़िक्र आपके सामने कर सकता हूँ। डेवलपमेंट वो भी है जहाँ आप देखते हैं कि अली ऐवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर, जो मरकज़ी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्हें बिलाखिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर ज्वाइन करवा दिया गया। और उस हवाले से उनकी तस्वीर इशू हुई हैं जहाँ वो आते हैं, जहांगीर खान तरीन साहब से मुलाकात करते हैं, अलीम खान साहब से मुलाकात करते हैं। उस वक़्त ओन चौधरी जो है वो वहाँ पे मौजूद हैं। और सितम ज़रीफ़ ही देखें कि पाकिस्तान के अखबारात में जो हेडलाइन लगाई गई है वो है कि तहरीक इंसाफ के एक और लीडर ने जो है वो बेट्रे कर दिया तहरीक इंसाफ को, या उन्होंने इसे कहते हैं जहांगीर खान तरीन की पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली। ये और बात है, आप सब जानते हैं कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके दिमाग के दोनों हिस्से लेफ़्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर काम करते हों, जो इस हकीकत से वाकिफ़ नहीं है कि किस तरह से बाकी लीडरान की तरह अली ऐवान को चंद दिन पहले गैर कानूनी तौर पर अगवा कर लिया गया। अगवा ज़ाहिर है गैर कानूनी ही होता है, मेरे ये लफ्ज़ रिडंडेंट हैं, सुपरफ्लुअस वर्ड्स हैं। जब उनको अगवा कर लिया गया, और जब उन्हें अगवा कर लिया गया तो अब ये तवक्को थी कि या उनसे एक टेलीविज़न प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया जाएगा जिसमें वो आके 9 मई के वाक़यात को कंडेम करेंगे, इमरान खान के बारे में कुछ कहेंगे, या फिर यही होगा कि टीवी प्रोग्राम के अंदर आ जाएंगे, या इसे कहते हैं जो उनसे करवाया गया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। उन्होंने जो कुछ कहा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करते हुए, उनकी जो भी तस्वीर इशू की गई हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करते हुए, वो इसलिए मीनिंगलेस हो जाती हैं कि आधी दुनिया वाकिफ़ है और जो वाकिफ़ नहीं है वो अब वाकिफ़ हो जाएंगे जब तहरीक इंसाफ ने उनका एक छोटा सा क्लिप जो है, उन्होंने एक इंटरव्यू कहीं खड़े होकर रिकॉर्ड करवाया था चंद दिन पहले किसी खुफिया जगह से,
جس میں انہوں نے یہ کلیئرلی کہہ دیا تھا، اور یہ انٹرویو انہوں نے اس وقت ریکارڈ کروایا جب صداقت علی عباسی عثمان ڈار والے واقعات جو ہیں ہو چکے ہوئے تھے، کہ کیسے عثمان ڈار ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں نمودار ہوتے ہیں، پھر صداقت علی عباسی ایک اور ٹیلی ویژن پروگرام میں نمودار ہوتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے اپنی ایک ویڈیو علی ایوان نے ریکارڈ کروائی تھی جس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میری ایکچوئل پوزیشن یہی ہے کہ گزشتہ تقریباً 22-23 برس سے میں عمران خان صاحب سے منسلک ہوں. میں نے ان کو درجنوں دفعہ میٹنگز میں دیکھا، ان سے بات چیت کی، ریجنل پارٹی کی جو میٹنگز ہیں اس میں میری بات چیت ہوئی، اور میں یہ واشگاف الفاظ میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے کبھی بھی توڑ پھوڑ کی سیاست کے بارے میں نہیں سوچا. اس میں انہوں نے بہت سے دھرنوں کی اگزامپل دی، جو لانگ مارچز ہوئیں اس کی اگزامپل دی، ان سب چیزوں کی انہوں نے اگزامپل دی. اور تحریک انصاف نے ان کا یہ ویڈیو کلپ جو ہے ان کے اس بیان میں سے اسے انہوں نے ایشو کر دیا. علی ایوان جو ہیں وہ کس جبر میں رہے ہیں مجھے اس کا تھوڑا سا اندازہ ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. علی ایوان جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کئی مہینوں سے 9 مئی کے بعد سے علی ایوان مسلسل جگہیں تبدیل کرتے رہے، روپوش رہے، اور پھر چند دن پہلے خیبر پختونخوا میں کسی مقام سے چھاپہ مار کے پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا. اب جب بھی کسی کو اغوا کیا جاتا ہے تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یہ اور بات ہے کہ اس کو مارا نہیں جاتا. لیکن علی ایوان کے اوپر کیا کرب گزرا ہے، کن مشکلات میں علی ایوان رہے ہیں، اس کا اندازہ مجھے اس لیے بھی ہے کہ میری بیٹی جو ہے، میری بڑی بیٹی جو ہے، اور علی ایوان کی جو صاحبزادی ہیں وہ اسکول میں پریپریٹری اسکول اسلام آباد پی ایس آئی میں اکٹھی تھیں. اور ظاہر ہے کہ میری بیٹی اس حوالے سے اپنی اس دوست کے ساتھ جو علی ایوان کی بیٹی ہے اس سے کبھی نہ کبھی اس کی بات ہوتی رہتی ہے، میسیجز ایکسچینج ہوتے رہتے ہیں. تو جب علی ایوان کو اٹھا لیا گیا چند دن پہلے اور میں نے اپنی بیٹی کو بتایا تو میری بیٹی نے پہلا کام یہ کیا کہ علی ایوان کی صاحبزادی جو ہیں ان کو انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور ان سے اپنا کنسرن شو کرنے کی کوشش کی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی بیٹی کے علی ایوان کے، تو علی ایوان کی بیٹی نے میری بیٹی سے یہ کہا کہ میں اس حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی. ماما نے مجھے کہا ہے کہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی، ہم نے یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دی ہیں. باٹم لائن یہ ہے کہ علی ایوان کی صاحبزادی نے میری بیٹی سے، جو اس کی گزشتہ کئی برس کی دوست ہے، اس سے بات کرنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں اس ایشو کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتی، کسی اور ایشو کے اوپر بات کر لو. ہم نے اپنا جو کیس ہے، اپنا جو مقدمہ ہے، ہم نے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا. پاکستان میں کس قسم کا جبر ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر، اور جس کے بارے میں ایسے منافق آپ کو پاکستان کے میڈیا کے اندر ملیں گے جو آپ کو بار بار لوگوں کو یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. ایسا نہیں ہوا ہے. میں خدا کی قسم آپ کو، میری جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، میں جتنی سنسیئرٹی سے میں پاکستان کی تاریخ کا 2005 سے، اس سے پہلے میں سول سروسز میں تھا تو بھی میرا پاکستان کی تاریخ سے حصہ تھا، لیکن جب میں سول سروسز پاکستان میں تھا یا میڈیا میں نہیں آیا تھا تو میں پاکستان کو اس طرح سے نہیں دیکھتا تھا. بہت سے اور لوگوں کی طرح میں اپنی زندگی میں مگن تھا، گم تھا، اتنی مطلب روز کے روز میں پاکستان کی ڈیولپمنٹس کو نہیں دیکھتا تھا. لیکن 2005 کے بعد سے تو میں ہر ہفتے 5 پروگرام، کبھی 4 کبھی 5 پروگرام کرتا رہا ہوں، اور ہر دن کی ڈیولپمنٹس کو میں نے دیکھا ہے، میں نے محسوس کیا ہے. میں اپنی تمام طرح کہ میری کوئی انٹیگریٹی کی کسی کے لیے اہمیت ہے تو میں آپ کو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اپنے بچوں کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جو حالات اس وقت پاکستان میں ہیں یہ گزشتہ بڑی دہائیوں میں پاکستان میں اس قسم کے حالات نہیں تھے. کیونکہ گرفتار کرنا، جیل میں ڈالنا، مقدمے بنا لینا، کیسز میں پھنسا دینا، یہ سب کچھ پاکستان میں ہوتا رہا ہے. یہ جو چیز ہے جو اس وقت پاکستان میں کی جا رہی ہے یہ اس طرح کی چیز ہے جس طرح سے ایم بی ایس نے جمال خشوگی کے بچوں کو بلا کے ان سے بعد میں اظہار ہمدردی کی تھی اور اس کی فوٹیج ایشو کی گئی تھی. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس لیول کا جبر ہے، یہ اس لیول کا ظلم ہے. اچھا، علی ایوان کی ظاہر ہے ویڈیو کلپ ایشو کر دی تحریک انصاف نے، اس کی تمام تر اہمیت جو ہے ختم ہو جاتی ہے. کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یہ سارا کچھ کر کے، یہ بھی ایک بہت بڑا کویسچن ہے. حاصل یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں، یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے تمام لوگوں سے پریس کانفرنسز کروائی جاتی ہیں، ان کے ٹی وی پروگرام کروائے جاتے ہیں، ان کو کسی پارٹی میں شامل کرا دیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کی تمام تر سیاسی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. یہ لوگ ظاہر ہے اب کسی منہ کے اٹھا کے کہیں جا نہیں سکتے، یہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. ان کو آپ نے پولیٹیکلی طور پر آپ ان کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں. اب اس کو ذہن میں رکھیں اور دوسری ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں. ڈیولپمنٹس بہت سی ہیں، جیسے میں نے کہا انٹرسیپٹ کی سٹوری ہے جہاں
11 अमेरिकन कांग्रेसमैन जो हैं उन्होंने ख़त लिखा है अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन को, और बाकी तमाम चीज़ों के साथ जहां उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्टोरेशन होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स का मसला है, ब्लास्फेमी का लॉ है उसका मसला है, वहाँ पर इन कांग्रेसमैन ने इस ख़तरे का इजहार भी किया है। इससे पहले बाज़ लोग मुझे कंडेम कर रहे थे कि मैंने ये क्यों कहा है अपने यूट्यूब के अंदर, लेकिन इन कांग्रेसमैन ने जिन्हें इल्हान उमर लीड कर रही हैं उन्होंने इस ख़तरे का इजहार भी किया है कि पाकिस्तान के अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को इस साइफ़र के केस के अंदर सज़ाए मौत भी दी जा सकती है। ये भी एक डेवलपमेंट है। लेकिन जब मैं अली अवान की डेवलपमेंट से आगे चलता हूँ तो जिस चीज़ का मैं जिक्र करना चाहता हूँ और वो बहुत सिग्निफिकेंट है, उसको बहुत से लोग मिस कर देंगे, कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट पाकिस्तान के अखबारात की हेडलाइन बनी है, और उसके बाद फिर उसके ऊपर PMLN ने अपना एक काउंटर रिएक्शन रद्द-ए-अमल तबसरा भी किया है मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने। लेकिन फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की जो हेडलाइन है वो ये कहती है कि उन्हें एहतमाद है कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन होंगे वो सही होंगे, साफ होंगे, शफाफ होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। वो उस हवाले से बड़े उनको इत्मीनान है, वो मुतमईन है, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर आसिफ अली जरदारी को बहुत ज़्यादा एतमाद है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग हेडलाइन स्टेटमेंट है जो उन्होंने दी है। अब ये हेडलाइन स्टेटमेंट के अंदर जब आप इसकी तफसीलात देखते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि उससे पहले बरतानिया की हाई कमिश्नर जनाब जेन मैरियट के साथ उनकी मुलाकात हुई, और अमेरिका के एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम के साथ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मुलाकात हुई। ये सब मुलाकातें पिछले 24-36 घंटों के अंदर होती हैं। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अपने एहतमाद का इजहार कर देते हैं, और फिर मरियम औरंगज़ेब उसके बाद एक और स्टेटमेंट भी देती हैं। मरियम औरंगज़ेब की तो स्टेटमेंट जो है, जब भी मैं मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा को देखता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल की जो किताब थी एनिमल फॉर्म याद आ जाती है। उस एनिमल फॉर्म में एक कैरेक्टर था स्क्वीलर है ना, हर खबर अनाउंस करने के लिए स्क्वीलर आता था, एक नई खबर अनाउंस कर देता था। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो PMLN के अंदर उनका जो दर्जा है वो स्क्वीलर का है, स्क्वीलर SQUEALOR। स्क्वीलर जो है, मैं ये सोचता हूँ ये PMLN के लोगों को भी सोचना चाहिए कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने क्या ज़िंदगी में खुद भी अपने आप से कभी सच बोला है, कभी अपने घर में भी वो सच बोल सकी हैं। मुझे लगता है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा को एक ऐसा कैरेक्टर अल्लाह ताला ने पैदा किया है जो कभी भी ज़िंदगी में शायद सच ना बोल सका हो। मतलब कि हम सभी झूठ बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तमाम इंसान झूठ बोलते हैं। जब आप सियासत में आते हैं तो आपको ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता है, तमाम सियासतदान झूठ बोलते हैं। लेकिन PMLN के अंदर भी कोई भी सियासतदान ऐसा नहीं है जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरह की खसूसियत रखता हो। PMLN के अंदर बड़े बड़े सेल्फ रिस्पेक्टिंग पॉलिटिशियन पाए जाते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, सबसे ज़्यादा शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके मैं नाम भी ना ले सकूँ यहाँ पे, मुझे याद नहीं आएंगे। लेकिन किसी के अंदर झूठ बोलने की इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी बदरजा उत्तम जो है वो नहीं पाई जाती। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने मेरा ख्याल है ज़िंदगी में कभी भी सच नहीं बोला होगा। जब से हमने उनको देखा है मेरा ख्याल है वो सच बोलने की कैपेसिटी, सलाहियत रखती ही नहीं। अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये कैपेसिटी पैदा ही नहीं की। ये एक ऐसा यूनिक कैरेक्टर है जिसको किसी अमेरिकन साइकोलॉजिकल जो यूनिवर्सिटी है उसे स्टडी करना चाहिए मरियम औरंगज़ेब साहिबा के कैरेक्टर को, कि इस किस्म की शख्सियत किस तरह से पैदा होती है, क्योंकि बहुत बड़ा मौजज़ा है जिस तरह से वो है। बहरहाल उन्होंने उसके बाद स्टेटमेंट दी है, और स्टेटमेंट उन्होंने ये दी है आसिफ अली जरदारी के ऊपर कि आसिफ अली जरदारी ने अब नवाज़ शरीफ का जो बयान था कि वोट को इज़्ज़त दो, वो अब उसके ऊपर आ गए हैं, और ये नवाज़ शरीफ साहब की बहुत बड़ी फतह है कि हमारे अब नाम उन्होंने वैसे नहीं लिया उसके अंदर और आसिफ अली जरदारी का, उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ इशारा किया, बट दैट इज़ नॉट द एक्चुअल इशू। एक्चुअल इशू बड़ा डिफरेंट है। आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो एतमाद किया है वो उन्होंने बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात करने के बाद किया है। दिस इज़ द सेंट्रल पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर और अमरीकी एम्बेसडर जो मुलाकातें कर रहे हैं, इन मुलाकातों की क्या सिग्निफिकेंस है। अच्छा, आप ज़हन में ये भी रखिए कि PPP के ज़राए ने पाकिस्तान के अखबारात को ये भी बताया है कि आसिफ अली जरदारी ने जेन मैरियट को ये कहा है, कि वैसे उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट उनकी नहीं है, आसिफ अली जरदारी साहब ने जो ट्वीट किया है उसमें ये नहीं है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने बरतानवी हाई कमिश्नर को ये बावर करवाया है कि हम देख रहे हैं कि एक मखसूस पार्टी PMLN जो है
اس کو پہلے ہی حکومت مل چکی ہے, تمام معاملات ان کے فیور میں شیپ کیے جا رہے ہیں, اور اپنا جو یہ کنسرن ہے پی ایم ایل این کے حوالے سے وہ آصف علی زرداری صاحب نے ٹیبل کے اوپر رکھا ہے. اب اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب اور جین میریٹ کے, اچھا یہ ڈیلیگیشنز ہیں, یہ میٹنگ 1 by 1 نہیں ہے, اس میں دونوں طرف سے اور پارٹیسپینٹس بھی شامل ہیں, اور اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے. آصف علی زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے آپ اسیوم کر سکتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو برطانوی ہائی کمشنر کی طرف سے ایشورنسز دی گئی ہیں, ان کو اعتماد دیا گیا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اب کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ برطانوی ہائی کمشنر اور امریکی ایمبیسڈر اس وقت گزشتہ چند دنوں سے پاکستان کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ یہ دونوں وہی رول پلے کر رہے ہیں جو 2020-21 کے اندر بہت شدت سے پلے کیا گیا تھا, جس وقت جنرل باجوہ نے ایک پولیٹیکل الائنس کھڑا کیا, جس کا میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں اپنے پچھلے ویلاگز میں, کہ آصف علی زرداری نواز شریف کے درمیان میں جو اعتماد اور جو ایک لیول آف ٹرسٹ تھا, جس کے نتیجے میں دا سو کالڈ رجیم چینج آپریشن ہوا, اس کے پرنسپل آرکیٹیکٹ یہ دونوں نہیں ہیں. اس میں نواز شریف صاحب کا رول زیادہ ہے, نواز شریف اور باجوہ کا رول زیادہ ہے. آصف علی زرداری صاحب اس میں ایک سیکنڈری کیریکٹر ہیں, امپورٹنٹ کیریکٹر ہیں لیکن سیکنڈری کیریکٹر ہیں. لیکن ان تمام مختلف کیریکٹرز کے درمیان میں جو ایک اعتماد کی فضا تھی, جو ایک ٹرسٹ تھا کہ ہم یہ کر گزر سکتے ہیں اور ہم یہ کر جائیں گے, یہ کامیاب ہو جائیں گے, وہ جنرل باجوہ کے بغیر ممکن نہیں تھا. اس پوری چیز کے جو آرکیٹیکٹ تھے وہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ تھے. جنرل باجوہ نے ان تمام ڈفرینٹ ڈسپیرٹ ایلیمنٹس کو جو آپس میں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے, انہیں یہ یقین دلایا کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے, اور اس وجہ سے یہ لوگ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہوئے, ادروائز یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اب اس سٹیج میں بھی پیپلز پارٹی کو پی ایم ایل این کے حوالے سے, نواز شریف صاحب کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہت سے خدشات ہیں, بہت سی انسیکیورٹیز ہیں, بہت سے سوالات ان کے اندر ہیں. یہ ایمبیسڈرز جو اس وقت میٹنگز کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, یہ ان مختلف ڈسپیریٹ ویریڈ ایلیمنٹس کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر کنیکٹ کر رہے ہیں, تاکہ فروری 2024 کے الیکشن میں جو نیا پولیٹیکل آرڈر مغرب کی طاقتوں کو چاہیے, اس نئے پولیٹیکل آرڈر کو سکسیسفلی بغیر کسی ہکپ کے کھڑا کیا جا سکے. اب آپ اس لیٹر کا بھی ذہن میں لائیں کہ جو خط لکھا ہے الہان عمر نے, جس چیز کو لیڈ کیا ہے اور جس کے اندر 10 اور کانگریس مین شامل ہیں, اینڈ آئی ایم شیور کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی نے اس کے اوپر بڑی محنت کی ہے. الہان عمر کا اور ان لوگوں کا جو خط ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جینون کانسٹیٹیوشن آرڈر ہونا چاہیے, پاکستان کے اندر ایک ڈیموکریسی ہونی چاہیے, ہیومن رائٹس ہونے چاہیے, اور امریکہ کا جو لیہی ایکٹ ہے اس کا وہ سہارا لے رہے ہیں. یعنی امریکہ کی انٹرنل جو لیگل آرکیٹیکچر اور جو قانون ہے جو یہ کہتا ہے کہ امریکہ کی دی ہوئی فائنینشیل ایڈ اور اسسٹنس, اور پاکستان کے کیس میں امریکہ پیسے تو بہت کم دیتا ہے لیکن اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے, تو یہ کہیں پاکستان کے اندر ہیومن رائٹ وائلیشن کے لیے, ڈیموکریسی کو, کانسٹیٹیوشنل آرڈر کو نقصان پہنچانے کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہا. اور سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں ٹونی بلنکن, ان کو اس کے حوالے سے سرٹیفائی کرنا چاہیے. یہ امریکن قانون کے اندر ایک بہت ڈیپ سیٹڈ, یہ اس کے قانون کا ایک حصہ ہے کہ امریکہ ایسے قوانین بنائے گئے ہیں, یہ امریکہ کے آپ انٹرنل لیگل سٹرکچر میں آ گئے ہیں. انٹرنیشنل ریلیشنز اور انٹرنل ڈومیسٹک پالیٹکس, یہاں پہ جو ڈومیسٹک لا ہے وہ اکٹھا ہو گیا ہے کہ امریکہ کا پیسہ کہیں دنیا میں ایسے تو استعمال نہیں ہو رہا جس کے نتیجے میں کوئی طاقتیں انسانی حقوق کو نقصان پہنچا رہی ہیں, ڈیموکریسی کو نقصان پہنچا رہی ہیں, اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں یہاں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اس کی پرنسپل سگنیفیکنس کیا ہے؟ آپ ہمارے لیے کیا سگنیفیکنس اس کی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو طاقتیں ہیں انہیں الیکشن اس لیے کروانے ہیں کیونکہ امریکہ, برطانیہ اور مغرب کے اندر اس قسم کے قوانین, کنونشنز, فیلنگز, پالیٹکس پائی جاتی ہے, جس کی وجہ سے آپ ایک آؤٹ رائٹ مارشل لا کو, ملٹری حکومت کو, ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. تو ایک ایسے الیکشن کروانے ہیں جنہیں مغرب کی طاقتیں, ذرائع ابلاغ, ہیومن رائٹ گروپس کے سامنے بیچا جا سکے اور کہا جا سکے کہ لو جی ماشاءاللہ مبارک ہو, انشاءاللہ پاکستان کے اندر دیکھیں انتخابات ہو گئے ہیں, پاکستان میں اب جمہوریت کا پروسیس جو ہے وہ ریسٹور ہو گیا. اور یہی وہ اسپیس ہے جس کے اندر جو لوگ پاکستان میں میننگ فل جمہوریت کی طرف چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے, ان کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پلے کرتے ہیں یا پلے کر سکتے ہیں. یہ ہو گئی دو ڈیولپمنٹس.
اب آئیں اس چیز کے اوپر کہ ایک اور بہت امپورٹنٹ، اب یہ تو خالی ساری ڈیولپمنٹس کی ایک سینس آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں. اگلے 24 گھنٹے کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہونا ہے جب منڈے کو دن کے 11 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ میں، جہاں پر لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، آنریبل جسٹس جو ہیں، انہوں نے یہ کمٹ کیا ہوا ہے کہ 11 بجے میں سائفر ٹرائل کورٹ کے حوالے سے، جہاں بریلینٹ لائر سلمان اکرم راجہ ان کے سامنے کیس پلیڈ کر چکے ہیں، میں اس کا فیصلہ جو ہے وہ سنا دوں گا. وہاں فیصلے کی بڑی سگنیفیکنس ہے. وہاں فیصلے کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ فار آل پریکٹیکل پرپزز ثابت کر چکے ہیں کہ یہ جو سائفر کورٹ بنائی گئی ہے، اسپیشل کورٹ بنائی گئی ہے، اس کی تشکیل غیر قانونی ہے، بیکاز اس کی تشکیل میں کیبنٹ اینڈ پرائم منسٹر کا ٹوگیدر ڈیسیجن نہیں تھا. محض منسٹری آف انٹیریئر، وزارت داخلہ کے ایک نوٹیفیکیشن پہ یہ اسپیشل کورٹ بنا دی گئی ہے. اس میں ضرور کنسلٹ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، لیکن قانونی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوئیں ایز پر دی مصطفیٰ امپیکس کیس آف 2016. اب لاجک تو یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ کو اس سائفر کورٹ اور اسپیشل کورٹ کو کالعدم قرار دے دینا چاہیے اور حکم دینا چاہیے کہ دوبارہ سے یہ ٹرائل ہو، دوبارہ سے کورٹ بنے. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، یہ بہت مشکل ہے کہنا، یہ صبح ہمیں پتہ چلے گا. لیکن آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹسز کے اوپر میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے اوپر کتنا زیادہ اسے کہتے ہیں پریشر ہوگا. اس کا اس سے اندازہ لگائیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں راولپنڈی کے، ان کو نوکری سے ہی ہٹا دیا گیا ہے، ان کی جگہ ہی تبدیل کر دی گئی ہے، بیکاز انہوں نے پاکستان کے سیکرٹری ڈیفنس کے حوالے سے یہ حکم دیا تھا. کیونکہ سیکرٹری ڈیفنس ان کا وکیل جو ہے وہ جب عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے تو جج صاحب نے یہ کہا کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کو ہٹا دینا چاہیے. اگر امریکہ میں کوئی سرکٹ جج ہوتا وہ تو ظاہر ہے وہ بھی یہی فیصلہ کرتا. اگر آپ عدلیہ کو اس طرح سے اس کی تذلیل کریں گے، اسے حقارت سے ٹریٹ کریں گے جس طرح سے پاکستان کی سول ملٹری بیوروکریسی عدلیہ کو ٹریٹ کرتی ہے، تو امریکہ کا یا برطانیہ کا کوئی، خاص کر کے امریکہ کا تو سرکٹ جج ایگزیکٹلی ایسا ہی ڈیسیجن کرے گا جیسے پاکستان کے ایڈیشنل سیشن جج نے کیا. لیکن پاکستان میں جس طرح کے پاور ڈائنامکس ہیں اور پاکستان میں جس قسم کی ذہنیت ہے اور مینٹیلٹی ہے، اس میں آئی ایم شیور کہ پاکستان کی سول ملٹری بیوروکریسی کے جو کرتا دھرتا ہے، ان کو یہ لگا کہ ایڈیشنل سیشن جج جو ہے یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ دماغ خراب ہے اس کا، اس میں اتنی ہمت کیسے ہوئی. ورنہ کرنے میں تو یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ ایڈیشنل سیشن جج کے فیصلے کو ہائی کورٹ کے لیول پہ چیلنج کر دیا جاتا، ایک اچھا وکیل بھیجا جاتا، اپالوجائز کر لیا جاتا، ہائی کورٹ میں جا کے کہا جاتا کہ ایڈیشنل سیشن جج جو ہے اس نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، اس نے ایک ریئیکٹو مائنڈ سیٹ سے فیصلہ کیا ہے، اس کا فیصلہ فالوئنگ ریزنس کی وجہ سے غلط ہے. لیکن سول ملٹری بیوروکریسی پاکستان کی جو ہے اس کی چونکہ ذہنیت اس قسم کی ہے کہ انہوں نے ایڈیشنل سیشن جج کا ہی ٹرانسفر کر دیا. لیکن اس واقعے سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس واقعے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت گزشتہ 4 دن میں چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ڈویژنل بینچ ہے جس میں لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں جناب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، ان کے اوپر کتنا دباؤ لایا گیا ہوگا اپنی مرضی کا فیصلہ ان سے ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے. تو بہرحال یہ میں ابھی بیٹھا ہوا یہاں پہ یہ چیزوں پہ میں آپ کے سامنے لا رہا تھا، لیکن میں اس کے حوالے سے ڈیٹیل ویلاگ بھی کروں.